حال۔ ایمان اس وقت خود کو شرمندگی کے گہرے گڑھے میں گرا محسوس کر رہی تھی۔ سحر، اپنی بہن کو معاف کر دو۔ اتنا کچھ تم نے برداشت کیا صرف ہماری وجہ سے۔ مجھے تو اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہے، میں اپنی بہن کو سمجھ ہی نہ پائی۔ ایمان علینا کے سامنے ہاتھ جوڑتے بولی۔ علینا نے فوری ہاتھ تھامتے نہ میں سر ہلایا۔ جانتی ہیں، بابا کہتے تھے ہماری قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ ہم اپنی قسمت خود بدلنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ میں نے بھی یہی سوچ کر صبر کیا ہوا ہے۔ یہ میرے ساتھ ہونا تھا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو کیا پتہ اس سے برا ہوتا جو میں برداشت نہ کر سکی تھی۔ لیکن خدا اتنی ہی آزمائش میں ڈالتا ہے جتنی انسان میں برداشت کرنے کی طاقت ہو۔ اور کہتے ہیں نا، سچی محبت کرنے والا ہمیشہ جدا ہو جاتے ہیں۔ جب ہیر رانجھا، سچی پنوں جیسے لوگ الگ ہو کر محبت امر کر سکتے ہیں تو علینا عاقب کیوں نہیں؟ ہماری محبت کا وجود تو سانس بھی لیتا ہے علی کی صورت میں۔ تو سمجھ جائیں، ہمارے درمیان دوریاں ہونے کے بعد بھی ہمارا رشتہ مضبوط ہے۔ بس ایک جگہ جم سا گیا ہے جو وقت کی ہوا کے ساتھ پگھل ہی جائے گا۔ امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ تو تم مانتی ہو تمہیں اس سے محبت ہے؟ ظاہری سی بات ہے آپی، ان سے کسے محبت نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایک چیز میں وہ ماہر ہیں، وہ ایسے بیہیو کرتے ہیں کہ اگلا بندہ آٹومیٹیکلی ان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ علینا اب کے دل سے مسکرائی تھی۔ سیدھا کہو نا، ٹریپ کرتا ہے۔ ایمان بھی مذاق اڑانے والے انداز میں بولی۔ تم اس کا نام کیوں نہیں لیتی؟ آپی، میں نے کبھی لیا ہی نہیں۔ پہلے سر کہتی تھی، شادی کے بعد آٹومیٹیکلی میں نے پکارنا چھوڑ دیا۔ ہر کوئی تمہاری طرح منہ پھٹ تھوڑی ہوتا ہے۔ یاسر اندر آتے جتلانے والے انداز میں بولا تو علینا مسکرا دی، کیونکہ ایمان کڑے تیوروں سے یاسر کو دیکھ رہی تھی۔ بیگم، نماز پڑھ لیں اور سو جائیں، دن میں نکلیں گے۔ یاسر اس کی گھوریاں اگنور کرتے بولا۔ وہ جانتا تھا کہ باقی کا غبار اس پر نکلے گا۔ یاسر بھائی۔ یاسر پلٹنے لگا کہ علینا نے جلدی سے پکارا۔ یاسر نے پلٹ کر علینا کو ناسمجھی سے دیکھا۔ علینا قدم قدم چلتی یاسر کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے ایک بات سے خفا ہیں۔ آپ سے ملے بغیر آپ کے بارے میں غلط اندازے لگا لیے تھے۔ میں بھول گئی تھی اب بھی آپ جیسے بھائی اس دنیا میں ہیں جو سالی کو بھی بہن جیسی عزت دیتے ہیں۔ اگر میں پہلے جان لیتی تو زندگی میں اتنے دکھ نہ آتے۔ ہو سکے تو اپنی اس بہن کو معاف کر دیجیے گا۔ علینا کے چہرے پر اس وقت ندامت ہی ندامت تھی۔ ایسا ہی ہونا لکھا تھا۔ بہنا، زندگی اسی کا نام ہے۔ میں تم سے خفا نہیں ہوں۔ جب ہماری پہلی ملاقات آفس میں ہوئی تھی نا، تب سے ہی میرے دل میں خواہش تھی، کاش میری بھی بہن ہوتی تو بالکل تمہارے جیسی معصوم اور پر اعتماد ہوتی۔ اور دیکھو، پوری بھی ہو گئی۔ میری ہمیشہ دعائیں تمہارے ساتھ رہیں گی۔ یاسر نے علینا کے سر پر ہاتھ رکھتے بھائی ہونے کا مان اور تحفظ دیا۔ منہ بند کر لو اب ایمان، میرے بچے بھی تمہاری طرح حیرت سے منہ کھول لیتے ہیں۔ یاسر نے کہا تو پوری سنجیدگی سے تھا، لیکن تینوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ علی کی پیکنگ کر کے سونا ہم جاتے ہوئے لے جائیں گے۔ جی آپی، علینا کہہ کر وضو کرنے چلی گئی۔ اب یاسر نے ایمان کو سمجھانا بجھانا تھا اور صفائیاں پیش کرنی تھی۔ واپسی پر ایمان خاموش خاموش سی رہی۔ یاسر، میں نے سحر کو زبردستی ساتھ نہ لا کر ٹھیک کیا نا؟
میں نہیں چاہتی وہ کسی کی نظروں میں آئے۔ ایمان ٹھیک تو کیا ہے، لیکن تمہیں نہیں لگتا وہ اکیلے رہ رہ کر زندگی سے اکتا چکی ہے؟ اسی لیے تو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے اسے فون کیا تھا۔ اسے سہارا چاہیے، وہ کمزور پڑ چکی ہے۔ آپ بھی بہت جلد ہی بات فالو کرتا ہے، ابھی سے رویے محسوس کرتا ہے۔ آگے جا کر سحر کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ یاسر گہری سانس لیتے آبی کو دیکھتے بولا، جو ہیڈ فون لگائے گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ موبائل یا ٹیب ہو اور ہمارے آبی صاحب ہوں، مطلب اب سحر کو سمجھانا ہوگا۔ ہاں، وہ اپنے ساتھ ساتھ میرے دوست کی بھی زندگی ختم کر رہی ہے۔ یاسر، کون سا دوست ہے وہ؟ آپ کے سب دوستوں کی مسز سے میں ملی ہوں، اور آپ کی لاڈلی بہن صاحبہ عشق میں اتنی معزز بن گئی ہیں کہ اپنے شوہر کا نام لیتے گناہ سمجھتی ہیں۔ ایمان منہ کے زاویے بگاڑتے بولی، تو یاسر اپنا کہکا نہ روک پایا۔ ہاں ہاں ہاں، گناہ نہیں، یہ تو حیا ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے جو شوہر کو معتبر کر دیتا ہے۔ یاسر نے جتلایا تو ایمان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے مجھ میں یہ سب نہیں ہے؟ 50-50؟ یاسر مسکراہٹ دبا کر آنکھ مارتے بولا تو ایمان نے خفگی سے اس کے بازو پر تھپکی دی، اور غلط یہ ہو گیا کہ عابد کی نظر پڑ گئی۔ خالہ، آپ خالو آلو کو مارا کیوں ہے؟ عابد موبائل سائڈ پہ رکھتے پورا ان دونوں پہ متوجہ ہوتے بولا، بیٹا، میں نے آپ کے خالو آلو کو نہیں، اپنے ہسبینڈ کو مارا ہے۔ خالہ، مم کہتی ہیں وائف کو ہسبینڈ کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ کام والی آنٹی کو بھی ہم یہی سمجھاتی ہیں۔ اب بھی میں نے پیار سے مارا تھا۔ ایمان عاجز آتے بولی، پیار سے تھپڑ تھوڑی مارتے ہیں، پیار سے تو کس کرتے ہیں۔ ایمان آلی کو لمبا کرتے صدمے سے بولی۔ یاسر اپنا کہکا نہ روک پایا تھا۔ خالہ، آپ ہر وقت فائٹ ہی کرتی رہتی ہیں۔ ابھی منہ بسوڑتا بولا، ابھی آپ کے خالو آلو کو آپ کی خالہ بہت مارتی ہیں۔ جی خالو، مجھے پتہ ہے، طاہا بھی بتا رہا تھا، ہماری ماما بہت ظالم ہے، جو 24 گھنٹے ہمیں ڈانٹتی ہی ہیں۔ میری مم تو بہت اچھی ہیں۔ ہاں بیٹا، ایسا ہی ہے۔ یاسر نے آبی کی ہاں میں ہاں ملائی، اور ایمان کا دل کیا کہ اس کے بچے سامنے ہوں اور وہ ان کی اچھی خاصی دھلائی کر دے۔ ابھی سے ماں کی برائیاں کر رہے ہیں، آپ مم کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ وہ انس کے ساتھ آئیں گی۔ ابھی طاہا گھر میں بور ہو رہا تھا، اس لیے آپ کو ساتھ لے آئیں۔ ہاں، اسکول آف جو ہے اس کا، علی حسرت سے بولا۔ ہمارے ڈیول نے بھی اسکول جانا ہے؟ یاسر علی کے چہرے پر اداسی دیکھ کر بولا، جی، بٹ مم نہیں جانے دیتی۔ اب انہیں کون سمجھائے؟ میں اسکول جاؤں گا، پڑھوں گا، تبھی ڈیڈ جیسا بڑا اور گڈ لکنگ آدمی بنوں گا نا۔ تو مم کو بھی تو آپ ہی سمجھائے گا، ڈیڈ کے پاس جائے گا تو اسکول جائے گا نا۔ ڈیڈ کے بغیر اسکول میں ایڈمیشن نہیں ہو سکتا نا۔ علینا نے علی کا ابھی تک برتھ سرٹیفکیٹ بھی نہیں بنوایا تھا، اسی وجہ سے وہ اسکول نہیں گیا تھا، ابھی تک باپ کے نام سے محروم تھا۔ جی، جا کر بات کروں گا۔
یاسر نے علی کے دماغ میں نئی سوچ ڈال دی تھی اور ایمان کو فخریہ انداز میں دیکھا۔ موم، بھائی رات سے گھر نہیں آئے، اب شام ہونے والی ہے، مہمان آتے ہوں گے۔ حارث فکر مندی سے شفق بیگم کے کمرے میں آتے بولا، بات ہو گئی ہے میری، کہہ رہا تھا کہ عورتوں کا فنکشن ہے، میرا کیا کام؟ اپنی 1.5 انچ کی مسجد میں علینا کے فلیٹ میں بیٹھا ہوا ہے، رات سے ادھر ہی ہے۔ شفق بیگم بیزاری سے بولی، مطلب موم بھائی زیادہ اپسیٹ ہیں تبھی ادھر گئے ہیں۔ رکیں، میں اب ان کے پاس جاتا ہوں۔ حارث وہ اکیلا زیادہ خوش رہتا ہے۔ موم میں لے کر آتا ہوں، آج ہیرا کا خاص دن ہے، بھائی کو اس کا بھی سوچنا چاہیے۔ اس کو سوچنے سے فرصت ملے تو ہمارا خیال آئے نا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ نفرت کرتا علینا سے، اتنا چاہنے کے، پیار ملنے کے باوجود بھی وہ چھوڑ کر چلی گئی اسے۔ میرے بیٹے کو زندہ ہی مار گئی ہے، شفق بیگم نے افسوس کرتے کہا اور جویلری لا کر میں رکھنے لگ گئی۔ حارث افسوس سے اپنی ماں کو دیکھتا رہا۔ جب علینا بھابھی کے نہ ہوتے ان کا رویہ ایسا ہے تو ان کی موجودگی میں کیسا ہوتا ہوگا؟ پھر سر جھٹک کر شفق بیگم کو ان کے حال پر چھوڑتے کمرے سے نکل گیا۔ اس کا رخ عاقب کے فلیٹ کی طرف تھا۔ عاقب ہمیشہ کی طرح علینا کے کمرے میں چٹ لیٹا ہوا تھا۔ اس وقت اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور تصور میں علینا سے شکوے کر رہا تھا، تمہارے پاس تو ہمارے پیار کی نشانی بھی ہوگی، میرے پاس تمہاری یادوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ علینا، میں جانتا ہوں تم تھی فون پر، جب نہیں رہ سکتی میرے بغیر تو واپس لوٹ کیوں نہیں آتی؟ عاقب چھت پر لگے فانوس کو دیکھتے سوچ رہا تھا، پھر ایک جھٹکے سے اٹھا اور یاسر کی باتیں اس کے دماغ میں چلنے لگیں۔ کہیں وہ یاسر کے پاس نہ ہو، کیونکہ یاسر ہمیشہ بہن کا درجہ دیتا تھا۔ مجھے یاسر پر نظر رکھنی ہوگی، تمہاری آواز میں چھپی تکلیف میں کیسے نہیں پہچان سکتا؟ عاقب سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے کی گھنٹی بجی تو اس نے کوفت سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ حارث تم؟ جی بھائی، میں لینے آیا ہوں آپ کو۔ حارث اندر آتے بولا تو عاقب نے لب بھینچے لیے، یار موڈ تو ٹھیک کرو، اتنی پیاری بیوی سوجے ہوئے منہ کے ساتھ اچھی نہیں لگ رہی۔ جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں اپنے دوست کا، تب تک یہ سوجا ہی رہے گا۔ آپ پہ بھی اس کا ہی اثر لگتا ہے جو باتیں گھما کر اصل بات ہی بھلا دیتی ہیں۔ ناک چڑھائے جتلایا گیا تھا۔ کیا کرو گی جان کر؟ تھک کر پوچھا گیا۔ جا کر گریبان پکڑوں گی، اور کیا کروں گی؟ چڑھاتے ہوئے بتایا گیا۔ واہ آپ کی جلد بازی، ہوش میں تو رہنا نہیں، اس لیے نہیں بتا رہا۔ شادی نکلنے دو، سکون سے یاسر ایمان کو داد دیتے بولا۔ آج مائیوں کا فنکشن تھا، عورتوں کا فنکشن تھا، بس گھر کے ہی مرد حضرات تھے۔ مطلب وہ شادی پہ آئے گا؟ میں پتہ چلا ہی لوں گی، خدا کا واسطہ ہے کسی سے پوچھنے نہ لگ جانا دو کہ شادیاں کس کس نے کی ہیں۔ یاسر ایمان کے ارادے سمجھتے ہوئے بولا، پھر کوئی ہنٹ دیں؟ ایمان نے کڑی نگاہوں سے دیکھتے پوچھا۔ شادی پہ جو سب سے الگ خاموشی سے کھڑا ہوگا ایک کونے میں،
چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں ایک ٹھہراؤ ہوگا۔ سمجھ لینا، وہی ہے۔ اب جاؤ، سب سے ملو۔ فضول میں دماغ نہ چلاؤ، فری ہو جائے گا۔ یاسر ایمان کو حیران چھوڑ کر عاقب اور حارث کی طرف بڑھ گیا۔ ایمان بھی پاؤں پٹکتی شفق بیگم سے ہیرا کا پوچھنے چلی گئی، کب تک لا رہے ہیں نیچے؟ میزبان خود اب آ رہے ہیں۔ مہمان کب سے آئے ہیں؟ یاسر دونوں بھائیوں سے بغل گیر ہوتے بولا، بھائی کو لینے گیا تھا، بھابھی کے فلیٹ پر تھے، آ ہی نہیں رہے تھے۔ حارث نے افسردگی سے بتایا۔ عاقب چپ ہی کھڑا رہا۔ خالو آلو، آپ کی بیگم پھر فائٹ کر رہی ہیں آپ کے بچوں کے ساتھ، منع کریں جا کر۔ آپ بھی تیزی سے یاسر کی طرف آتے فکر مندی سے بولا، ہائے چھوٹے، گئے تم بھی؟ حارث پیار سے دیکھتے ہوئے بولا تو آبی ان کی طرف متوجہ ہوا۔ السلام علیکم۔ آبی نے باری باری دونوں کو سلام کیا۔ واہ، تمیز والا بچہ ہے، حارث تعریف کرتے بولا تو عاقب بھی ہلکا سا مسکرا دیا۔ خالو دیکھ لو جا کر، ورنہ خالہ نے پھر ڈانٹنا ہے۔ میں تو بھاگ آیا۔ یار ایک تو یہ بچے بھی نا، چلو میں دیکھتا ہوں۔ آپ جائیں، میں پرنس سے تو مل لوں۔ آبی نے معصومیت سے کہا تو عاقب کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ یاسر کو اٹس اوکے کا اشارہ کیا تو یاسر سر ہلاتا چلا گیا۔ جی آپ ملیں اپنے پرنس سے، میں بھی ہیرا کو دیکھ آؤں۔ حارث آبی کے بال خراب کرتے مڑ گیا۔ جی تو لٹل پرنس کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آبی ایک ادا سے بولا تو عاقب مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ ہیرا کو مائیوں کے پیلے جوڑے میں حارث نیچے لا رہا تھا۔ پیلے جوڑے میں پھولوں کے زیور پہنے سادہ سی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ شفق بیگم نے کئی بار بلائیں لیں، ایمان نے بھی کافی تعریف کی اور پھر رسم شروع کی۔ تو لٹل پرنس کس کلاس میں ہے؟ آبی اور عاقب ایک ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے۔ عاقب ایک کونے والے ٹیبل پر لے جاتے ہوئے بولا، اسے لیڈیز فنکشن میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، البتہ حارث اور یاسر ادھر ہی تھے۔ میں اسکول نہیں جاتا، تو کسی بھی کلاس میں نہیں ہوں۔ آبی منہ پھلائے دکھی سا بولا، کیوں؟ آپ کیوں نہیں اسکول جاتے؟ اتنے بڑے ہو گئے ہو۔ مم نہیں جانے دیتی نا، افسردگی سے بتایا گیا تھا۔ اچھا، تو آپ کیا کرتے ہو سارا دن گھر میں؟ بور نہیں ہوتے؟ نہیں، مم کے پاس پڑھتا ہوں، انس ماموں کے ساتھ کھیلتا بھی ہوں۔ فائٹ زیادہ ہوتی ہے ہماری۔ آخری بات رازداری کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بتائی گئی تھی۔ عاقب اس کی باتیں سن کر مسکرا رہا تھا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ سوالیہ انداز میں پوچھا گیا۔ میں بزنس مین ہوں، آفس جاتا ہوں۔ آبی اسے بات کر رہا تھا جیسے دونوں ہم عمر ہوں۔ اچھا، میں بھی بڑا ہو کر آفس جاؤں گا، دیکھ لینا۔ ابھی ایسے بولا جیسے کوئی عام سی بات ہو، اور عاقب غور سے دیکھ رہا تھا اور اپنی ہی سوچ رہا تھا۔ بے خودی میں اس نے آبی کے دل پر ہاتھ پھیرا۔ آبی کے ٹھوڑی کے دائیں سائڈ پر تل تھا۔ پڑھو گے تو آفس جاؤ گے نا؟ نوری پڑھا دیں گی۔ بس اب آپ میرے دکھ میں اضافہ نہ کریں۔ آبی عاقب کا ہاتھ پیچھے کرتے ناک سے مکھی
اڑاتے بولا، لیکن عاقب کو اس کے دکھ کا سن کر اپنے اندر دکھ محسوس ہوا۔ آپ بھی کھانا کھا لو آ کر، وہ دیکھو طاہا اور تانیہ بھی کھا رہے ہیں۔ سوری عاقب بھائی، اس نے بہت تنگ کیا ہوگا۔ ایمان آبی کو اشارہ کرتے عاقب سے معذرت کرنے لگی۔ نہیں بھابھی، یہ تو بہت کیوٹ ہے، ماشاءاللہ، میں انجوائے کر رہا تھا اس کی کمپنی۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، آبی میں گھر جا کر کھانا نہیں دوں گی۔ اب ایمان نے آبی کو وارن کرتے کہا، جو ابھی منہ لٹکائے ادھر ہی بیٹھا تھا۔ ظالم خالہ، خفگی سے جتلا کر وہ طاہا تانیہ کی طرف بھاگ گیا۔ کیوں پھر کتنی ڈانٹ پڑی اپنی ماما سے؟ آبی دونوں بچوں کی طرف دیکھ کر شرارت سے بولا، اپنی مم ہمیں دے دو اور ہماری ہٹلر ماما تم لے لو۔ تانیہ بے چارگی سے بولی، آہستہ بولو، خالہ نے سن لیا پھر سے غصہ کرے گی۔ آپ بھی بڑے بوڑھوں کی طرح سمجھاتے ہوئے بولا، تو دونوں بچوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور کھانا کھانے لگ گئے۔ شفق بیگم نے اسپیشلی آ کر آبی کو پیار کرتے کھانا سرو کیا تھا۔ وہ آبی اور عاقب کو بات کرتے دیکھ چکی تھی۔ عاقب بھائی، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ایمان دھیمی آواز میں بولی۔ بھابھی پہلے یہ بتائیں، ابھی اسکول کیوں نہیں جاتا؟ اوہو چلا جائے گا، ابھی چھوٹا ہے نا۔ آپ یہ بتائیں، یاسر کے کسی دوست نے ایمان بچوں کو دیکھ لیتی، پھر چلتے ہیں۔ اب کیا تھا؟ ایمان نے یاسر کو گھورا اور یاسر صاحب نے دانت دکھائے۔ ایمان پیر پٹکتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ بھابھی کیا پوچھ رہی تھی؟ کچھ نہیں یار، بس بیویاں شک ہی کرتی ہیں شوہروں پر۔ یاسر بے چارگی کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ ہیرا رسم کے بعد بہت تھک گئی تھی، اس لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ بھابھی، آپ بہت یاد آ رہی ہیں آج، آپ کے بغیر میری خوشی ادھوری ہے۔ میری کیا، پورے گھر کی خوشی ادھوری ہے۔ ہیرا علینا کی تصویر دیکھتے بولی۔ پھر فون کی طرف نظر پڑی تو یاور کا فون آ رہا تھا۔ تصویر دراز میں رکھ کر فون ریسیو کیا اور باتوں میں لگ گئی۔ یاور سے بات کر کے ہیرا کو تھوڑا دلاسا اور سکون ملتا تھا۔ سب کے جانے کے بعد علینا کو اکیلے پن کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ آبی سے فون پر بات کر کے وہ ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی۔ 3 دن ہو گئے تھے آبی کو گئے ہوئے، انس بھی چلا گیا تھا۔ اب علینا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تھک ہار کر ٹی وی بند کر دیا اور سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اف، کیوں اتنی بے چین ہو رہی ہوں؟ ابھی آ ہی جانا ہے کچھ دنوں میں، مجھے بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آپ بھی مصروف ہیں، میں کس سے بات کروں؟ علینا کا دل بار بار عاقب کی آواز سننے کو مچل رہا تھا۔ وہ دل کی خواہش کو دباتے ادھر ادھر کی ہانک رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو رونے لگ گئی۔ آج کمبائن فنکشن تھا اور بڑے پیمانے پر کیا گیا تھا۔ ایمان تو سب سے ملنے ملانے میں لگی ہوئی تھی۔ بچے اپنی شرارتوں میں لگے تھے۔ اچانک آبی ایک سائڈ پر جا کر افسردہ سا بیٹھ گیا۔ عاقب کی نظر پڑی تو فوری اس کے پاس گیا۔ کیا ہو گیا لٹل پرنس کو؟ آج بہت اداس لگ رہا ہے۔
عاقب اس کے پاس بیٹھتے فرینکلی بولا، مم نہیں آئیں، انس ماموں اکیلے آئے ہیں، مجھے اتنی یاد آ رہی ہے مم۔ آبی کی اچانک ہچکی نکلی تھی۔ عاقب نے فوری اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں ہوں نا، آپ میری مم تو نہیں ہیں نا؟ آبی الگ ہوتے بولا۔ انس آبی کو ڈھونڈتا ادھر آیا تھا۔ آبی میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا یار، آپ جائیں، میں آپ سے ناراض ہوں۔ آپ میری مم کو لے کر نہیں آئے، آبی رخ موڑتے بولا۔ آبی کے بچے ڈرامے نہ کر، یہ لے فون لے لو۔ انس عاقب کو رسماً مسکرا کر دیکھتے آبی سے بولا، یہ اب میرے پاس رہے گا، پھر مانوں گا میں؟ آبی کی چالاکی پر عاقب تو حیران ہی رہ گیا۔ انس عاقب کے ریاکشن دیکھ کر مسکراہٹ دبا گیا۔ اس شیطان کی رگ رگ سے واقف ہیں ہم۔ آپ حیران نہ ہوں، یہ ڈرامہ نہیں پوری فلم ہے، معصومیت کے روپ میں بھوت۔ انس ماموں زیادہ تعریف ہو گئی میری، فون دیں اور جائیں، ورنہ میں پرے نہیں کروں گا تو آپ کی شادی بھی نہیں ہوگی۔ اس کی دکھتی رگ پر آبی نے ہاتھ مارا تھا۔ جاؤ، میں اپنا دے دیتا ہوں، میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، وہ حارث بلا رہا ہے۔ عاقب ہنستے ہوئے بولا اور حارث کی طرف اشارہ کیا تو انس علی کو کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھتا حارث کی طرف چلا گیا۔ ان دونوں نے اسٹیج پر کافی دھوم مچائی ہوئی تھی۔ ہیرا تو بمشکل سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ گیمز ہیں آپ کے فون میں؟ آنکھیں مٹکا کر پوچھا گیا۔ عاقب نے سادگی سے نام سر ہلایا تو آبی کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ نیٹ ہے تو ڈاؤن لوڈ کر دیں، فٹ حل پیش کیا گیا تھا۔ یہاں نیٹ صحیح نہیں چلے گا، آ جاؤ اندر چلتے ہیں۔ جی جی، یہاں رش اور شور بھی بہت ہے، مجھے نہیں پسند شور، تھوڑا سائلنس ہونا چاہیے۔ عاقب کو تو آبی جھٹکے پر جھٹکا دے رہا تھا، پھر آبی کا ہاتھ پکڑے راہداری کی طرف چل دیا، کیونکہ مہندی لان میں ہو رہی تھی، اس لیے گھر میں کوئی نہیں تھا۔ وہ دونوں بنا کسی کو بتائے اندر آ گئے تھے۔